أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حركت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے توحید کی اہمیت اور توحید کے نام پر جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کر دینے والے صحابہ کرام، اولیاء اعظام جو اس امت سے تھے یا گزشتہ امتوں سے تھے، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا تھا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں جان ہو، مال ہو، اولاد ہو، زمین جائیداد ہو، گھر بار ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ کی جو نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بارے میں کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، اور جب تقابل ہو اس نعمت کا دوسری نعمتوں سے، جب مقابلہ ہو ایمان کا تمام دنیاوی نعمتوں سے، تو ایمان کو ترجیح دی جائے گی اور دوسری نعمتوں کو قربان کر دیا جائے گا۔ اگر ایمان کے مقابلے میں جان آئے تو ایمان قربان نہیں، جان کو قربان کیا جائے گا۔ اگر ایمان کے مقابلے اولاد آئے تو ایمان کو نہیں بلکہ اولاد کو قربان کیا جائے گا، اور اسی طرح تمام نعمتوں کا معاملہ ہے، کیونکہ ایمان وہ دولت ہے، ایمان وہ نعمت ہے جو آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا مدار ہے۔ ایمان اگر ساتھ ہے آخرت کی کامیابی ملے گی، اور ایمان اگر چھوٹ گیا تو آخرت کی ناکامی ملے گی۔ پھر اس وقت نہ کوئی رشتہ کام آئے گا، نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ دوست احباب کام آئیں گے، کوئی بھی کام نہیں آئے گا اگر ایمان کو ہم نے قربان کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کا تقابل کسی بھی نعمت سے نہیں کیا جا سکتا۔ ہر نعمت کے مقابلے میں ایمان ہی کو ترجیح دی جائے گی، اور یہ عنوان آپ جانتے میں نے اس لیے اختیار کیا کہ موجودہ وقت میں ہمارے اس ملک میں اسلام دشمن طاقتوں کی جانب سے
جن کو بدقسمتی سے اس وقت ملک کی حکومت مل رہی ہے، ہر آئے دن کوئی نہ کوئی شوشہ، کوئی نہ کوئی نعرہ اور کوئی نہ کوئی بات ایسی ان کی جانب سے ایجاد کی جاتی ہے جس سے مسلمانوں کے ایمان پر چوٹ پڑتی ہے، مسلمانوں کے ایمان پر ضرب پڑتی ہے۔ اور ایسے وقت میں ہم مسلمانوں کے لیے یہ امتحان کی گھڑی ہوتی ہے اور آزمائش کا مرحلہ ہے کہ ہم ایمان کو ترجیح دیتے ہیں یا پھر اور دوسری چیزوں کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، کیا وہ ذات جو ہر چیز کو پیدا کرتی ہے اس کی طرح ہو سکتی ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتی؟ یعنی ایک طرف وہ ذات ہے جس نے زمین بنایا، آسمان بنایا، چاند، سورج، ستارے، سیارے، انسان، جنات، حیوانات، چرند پرند، زمین پر رہنے والی مخلوقات، سمندر میں رہنے والی مخلوقات، آبادیوں میں رہنے والی مخلوقات، جنگلات میں رہنے والی مخلوقات اور زمین میں رہنے والی مخلوقات، آسمان میں رہنے والی مخلوقات اور دیگر سیاروں پر اگر کہیں پر بھی کوئی مخلوق موجود ہو، تمام مخلوقات کو جس نے پیدا کیا ہو، ایک طرف تو وہ ذات ہے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کیا، جنہوں نے ایک مچھر بھی پیدا نہیں کیا، جنہوں نے کائنات کی تخلیق میں ایک بال کے برابر بھی حصہ نہیں لیا، تو کیا ان لوگوں کو اس ذات کے مقابل میں ہم کھڑا کر سکتے ہیں؟ کیا ان جیسے ہم اس ذات کو رب مانتے ہیں، ان بے حقیقت جعلی اور ڈپلیکیٹ چیزوں کو ہم کیا رب مان سکتے ہیں، معبود مان سکتے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ دن اور رات ایک جیسے ہو جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ اجالا اور تاریکی ایک جیسے ہو جائیں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ دیکھنے والے اور اندھے ایک برابر ہو جائیں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ زندگی اور موت ایک جیسے ہو جائے؟ تو جیسے یہ چیزیں آپس میں برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح اللہ جو خالق کائنات ہے، وہ ہستی اور یہ چیزیں جن کو انسانوں نے اپنی طرف سے خدا بنایا ہے، برابر نہیں ہو سکتی، کوئی تقابل نہیں دونوں میں۔ اللہ اعلان کرتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، اللہ تمہارا رب ہے، اللہ ہی تمہارا معبود ہے، اللہ ہی تمہارا خدا ہے، وہی تمہارا مسجود ہے۔ اور وہ کون ہے؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو بنایا ہے، اور والارض، زمین کو بنایا ہے، فی ستۃ ایام وما بینہما فی ستۃ ایام، اور جو جتنی بھی مخلوقات اس فضا کے اندر ہیں، خلا کے اندر ہیں، جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں یا ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ساری مخلوقات کو اس نے 6 دن میں پیدا کیا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار، دن کو لاتا ہے، رات کو لے جاتا ہے، رات کو لاتا ہے، دن کو لے جاتا ہے، والشمس والقمر، جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے چاند کو پیدا کیا، والنجوم، اور جس نے ستاروں کو پیدا کیا، وہ اللہ تمہارا رب ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اور فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، جس نے زمین کے اندر پہاڑوں کو پیدا کیا ہے۔ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، یہ مخلوقات کی تخلیق ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هَذَا خَلْقُ اللَّهِ، یہ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ أَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، ذرا بتاؤ جن خداؤں کی اور جن دیویوں کی، جن دیوتاؤں کی عبادت تم کرتے ہو، انہوں نے کیا بنایا ہے؟ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، پیدا کرنے والا
اور کچھ بھی پیدا نہ کرنے والا، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا جن خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سارا زور لگا لے، سارے خدا جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی پیدا کرنا چاہے نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، اللہ کے علاوہ جتنے خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو یہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ مکڑی کا جالا جو دنیا کے تمام گھروں میں، ایک گھر وہ ہے جو انسان بناتا ہے، ایک گھر وہ ہے جو پرندے بناتے ہیں، گھونسلے بناتے ہیں، اور ایک گھر وہ ہے جو شیر کچھاڑ میں بنا کے رہتا ہے، اور ایک گھر وہ ہوتے ہیں جو چوہے یا سانپ بلوں میں رہتے ہیں، اور ایک گھر وہ ہے جو مکڑی بناتی ہے۔ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا ہوتا ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، فرمایا دنیا کے تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ فرمایا تمہارے خدا مکڑی کے جالے کے برابر بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں، مکڑی کے جالے کے برابر بھی اوقات نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تقابل کر کے بتا رہا ہے، کہاں وہ خالق کائنات جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، کہاں یہ بے جان بے حقیقت چیزیں جنہوں نے ایک رتی برابر کوئی چیز پیدا نہیں کی، ان کو تم خدا کیسے بنا سکتے ہو؟ ہماری زندگی میں عورتیں ہوتی ہیں، ایک عورت وہ ہے جس کو ہم ماں کہتے ہیں، جس نے ہمیں جنا ہے، جس نے ہمیں اپنا دودھ پلایا ہے، جس نے ہماری پرورش کی ہے۔ ایک عورت وہ ہے، ایک عورت وہ ہے جس کو ہم بیوی کہتے ہیں، جس کے ساتھ ہم رات گزارتے ہیں، جس کے ساتھ ہم اپنا وقت گزارتے ہیں، جس سے اپنے ہم ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ بتائیے کیا یہ دونوں عورتیں برابر ہو سکتی ہیں؟ ایک ماں ہے، اس کا مقام اس کا مرتبہ الگ ہے، ایک بیوی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ الگ ہے۔ جب دو عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتی تو بتاؤ یہ لکڑی جس کی تم بت بناتے ہو جو آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے، وہ پتھر جس کو ہتھوڑے سے توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے، وہ آگ جس کو پانی بجھا کر ختم کر دیتا ہے، وہ پانی جس کو ہوا اڑا کر لے کر چلی جاتی ہے، وہ سورج جو شام کو آنے کے وقت اپنا اجالا کھو دیتا ہے، وہ چاند جو سورج کے آنے کے وقت اپنی روشنی کھو دیتا ہے، وہ ستارے جو سورج کے نکلنے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، اور وہ سانپ اور بچھو، وہ جانور جو پیشاب دیتا ہے، جو گوبر دیتا ہے، کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ معبود ہو سکتا ہے؟ جب ایک عورت دوسرے عورت کے مقابل میں نہیں ہو سکتی، آپ جانتے ہیں دنیا میں بہت سے، بلکہ آپ کے ملک میں بہت سے مذاہب ایسے ہیں جن میں ماں کے پیر چھوئے جاتے ہیں ادب اور احترام میں، لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ماں بھی عورت ہوتی ہے، بیوی بھی عورت ہوتی ہے، جیسے ہم ماں کے قدم چومتے ہیں بیوی کے بھی قدم چومیں گے، بتاؤ دنیا اس کو برا بھلا کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ کہ تو نے بیوی کو ماں کے برابر کر دیا، تو نے بیوی کے مقام کو ماں کے برابر پہنچا دیا۔ تو جب ایک عورت دوسرے عورت کے برابر نہیں ہو سکتی تو وہ ہستی جو حقیقی معبود ہے، اور وہ چیزیں جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے، جن کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، وہ کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننے سے، کسی اور کو معبود ماننے سے، کسی اور کو مسجود ماننے سے، کسی اور کو حاجت روا ماننے سے، کسی اور کو مشکل کشا ماننے سے، کسی اور کو اولاد دینے والا ماننے سے، کسی اور کو شفا دینے والا ماننے سے، کسی اور کو ضرورتیں پوری کرنے والا ماننے سے منع فرمایا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کیا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، کوئی بھی ہو، کیسی بھی شکلیں تم بنا لو، کیسی بھی صورتیں بنا لو، کتنے بھاری بھرکم تم مورتیاں بنا لو، لیکن ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ تم سورج کی پوجا کرتے ہو، ہم سورج کے بنانے والے کی عبادت کرتے ہیں۔ تم چاند کی پوجا کرتے ہو، ہم چاند کے بنانے والے کی عبادت کرتے ہیں۔ تم پانی کی پوجا کرتے ہو، ہم پانی کے بنانے والے کی عبادت کرتے ہیں۔ تم لکڑی کی پوجا کرتے ہو، ہم درخت کے پیدا کرنے والے کی عبادت کرتے ہیں۔ تم جانوروں کی پوجا کرتے ہو، ہم جانوروں کو پیدا کرنے والے کی عبادت کرتے ہیں۔ تم انسانوں کی عبادت کرتے ہو، ہم انسانوں کو پیدا کرنے والے کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان فرق ہے۔
اور عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کی شاید ہی کوئی آیت ایسی ہو جس کے اندر اللہ نے ہمیں توحید کی تعلیم نہ دی. براہ راست تو سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی عبادت کرنے سے منع فرمایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ایسا ذخیرہ موجود ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ان حدیثوں کو جمع کیا جائے جو توحید پر مشتمل ہیں تو ایک موٹی کتاب تیار ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ سکھایا ہے اللہ کے علاوہ کو اپنا رب نہیں ماننا. فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا. شیئن میں تنوین کہتے ہیں، یہ نکرہ جو لایا گیا ہے یہ تنقیص کے لیے ہے، یہ بتانے کے لیے کہ رتی برابر بھی کسی چیز کو اللہ کے ساتھ ہم شریک نہیں ٹھہرا سکتے. ایک رتی کے برابر بھی، ایک بال کے برابر بھی ہم کسی کو معبود نہیں سمجھ سکتے. ایک بال کے برابر بھی ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، چاہے خدا کو اللہ کو اپنا رب ماننے کی صورت میں ہمیں قتل کر دیا جائے، ہمارے ٹکڑے کر دیے جائے، ہمیں آگ میں جلا دیا جائے، ہمیں جلا کر راکھ بنا دیا جائے، سب کچھ ہم گوارا کر لیں گے، لیکن خدا کی خدائی میں کسی کو ہم شریک نہیں کر سکتے. اللہ کی عبادت میں، اللہ کی معبودیت میں ہم کسی کو شامل نہیں کر سکتے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں. قدم قدم پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں. کھانا کھانا تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ. کھانے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا. پانی پینے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی سقانا. اور دودھ پینے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. سونے جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت واحیا. سو کر اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. صبح ہوتی تو کیا پڑھتے ہیں؟ اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین. شام ہوتی تو کیا پڑھتے ہیں؟ امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین. سواری پر سوار ہوتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا. ٹوائلٹ جانا ہو تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. باہر آنا ہو تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. مسجد میں آنا ہو تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مسجد سے نکلنا ہو تو اللہم انی اسألک من فضلک. گھر میں داخل ہونا تو اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج. بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. گھر سے باہر نکلنا ہو تو اللہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ چند دعائیں میں نے آپ کو بتائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے معمولات کے بارے میں سکھائی ہیں. آپ ذرا یہ بتائیں ان دعاؤں میں سے ایک دعا کیا ایسی ہے جو اللہ کے نام کے بغیر شروع ہوتی ہے؟ ہر دعا میں اللہ کا نام ہے، ہر ذکر میں اللہ کا نام ہے. ہر موقع پر ہمیں سکھایا گیا ہے قدم قدم پر اللہ کا نام لیں گے. اوپر چڑھنا ہو تو اللہ اکبر پڑھیں گے، نیچے اترنا ہو تو سبحان اللہ پڑھیں گے، ذبح کرنا ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہم جانور کو ذبح کریں گے. کوئی بھی کام ایسا بتا دیں. آپ نماز پڑھیں گے وہاں پر بھی بسم اللہ سے شروع کریں گے، قرآن پڑھیں گے وہاں پر بھی بسم اللہ سے شروع کریں گے، کلمہ پڑھیں گے وہاں پر بھی لا الہ الا اللہ ہے، اذان پڑھیں گے وہاں پر اللہ اکبر ہے، نماز شروع کریں گے وہاں پر بھی اللہ اکبر ہے. کون سا موقع ایسا ہے جس میں ہمیں اللہ کا نام لیے کوئی کام کرنے کا حکم دیا گیا؟ بلکہ بتایا گیا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع وابتر. فرمایا جو کام اللہ کے نام کے بغیر شروع ہوتا ہے وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، وہ کام خراب ہو جاتا ہے، وہ کام برباد ہو جاتا ہے، وہ کام کامیاب نہیں ہوتا. جو جانور اللہ کے نام کے بغیر ذبح کر دیے جائے اس کا کھانا حرام ہو جاتا ہے. جس کھانے میں جس پانی میں اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے کیا بتایا شیطان اس کھانے میں شامل ہو جاتا ہے. تو یہ قدم قدم پر جو ہمیں دعائیں سکھائی گئی، قدم قدم پر
جو ہمیں اللہ کا نام سکھایا گیا، کس لیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ کھانا بھی مل رہا ہے اللہ کے حکم سے، پانی بھی مل رہا ہے اللہ کے حکم سے، نیند بھی آ رہی ہے اللہ کے حکم سے، بیدار بھی ہو رہے ہیں اللہ کے حکم سے، صبح بھی ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، شام بھی ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، سواری بھی ملتی ہے اللہ کے حکم سے، سمندر کی پشت پر کشتیاں بھی تیرتی ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ دنیا کا کوئی کام، کوئی عمل، کوئی چیز اللہ کے حکم اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہمیں عقیدہ سکھایا گیا ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے اس بات کا ہم اقرار کریں، اس بات کا ہم اقرار کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس بات کا بھی اقرار کریں کہ ہم اللہ کے علاوہ تمام خداؤں کی عبادت کو ہم رد کرتے ہیں، ان کا ہم انکار کرتے ہیں، ہم ان کو معبود تسلیم نہیں کرتے۔ انبیاء علیہ السلام نے جہاں پر اللہ کی عبادت کی دعوت دی، وہیں پر غیر اللہ کی عبادت سے انکار بھی کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ 7ویں پارے میں آتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ جب سورج غروب ہو گیا، وہ واقعہ لمبا ہے، اس واقعے میں نہیں جاتا۔ جب سورج غروب ہو گیا، ان کی قوم سورج کی عبادت کرتی تھی، جب سورج غروب ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم، جس چیز کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہی ہو ہم اس سے بری ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ انا براء مما تعبدون من دون اللہ، ہم ان تمام چیزوں سے براءت کا اظہار کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، علیحدگی کا اظہار کرتے ہیں جن کی تم عبادت اللہ کے علاوہ کرتے ہو۔ جب ہود علیہ السلام کی قوم نے دھمکی دی کہ ہود، ہمارے خداؤں نے تمہاری عقل میں کچھ کر دیا ہے جس کی وجہ سے تم ایسی باتیں کر رہے ہو، تو ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں اور اے لوگو تم بھی گواہ بن جاؤ، میں ان تمام چیزوں سے نفرت کا اعلان کرتا ہوں، براءت کا اور بیزاری کا اعلان کرتا ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے سوائے اللہ کے۔ پیغمبروں نے توحید کی تعلیم دی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت میں بہت سے احکامات سے ہمیں منع کیا گیا ہے، بہت ساری چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے جس میں غیر اللہ کے عمل دخل کا شبہ پیدا ہو سکتا تھا، جس میں غیر اللہ کی عبادت کا شبہ پیدا ہو سکتا تھا، جس میں غیر اللہ کے اختیار کا شبہ پیدا ہو سکتا تھا، جس میں غیر اللہ کی طاقت اور قدرت کا شبہ پیدا ہو سکتا تھا، ہمیں ہر ایسے عمل سے منع کیا گیا۔ مثال کے طور پر ہمیں سکھایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ میں مجسمے بنانے کا کام کرتا ہوں، میرے پاس اور دوسرا کوئی ہنر نہیں آتا، مجھے اس پیشے کے علاوہ کوئی پیشہ نہیں آتا کہ میں تصویریں بناتا ہوں، مجسمے بناتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، میں تجھ کو وہی بتاتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، من صور صورتن، جس انسان نے کوئی تصویر بنائی، کوئی مجسمہ بنایا، تو کیا فرمایا؟ فإن اللہ معذبہ، اللہ اس کو عذاب دیتا رہے گا، کب تک؟ حتی ینفخ فیہ الروح، یہاں تک کہ اس مجسمے کے اندر وہ جان ڈال دے، اس مجسمے کے اندر، اس تصویر کے اندر وہ جب تک روح نہیں ڈال دیتا اللہ تب تک اس کو عذاب دیتا رہے گا۔ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا، اور روح ڈالنا تو دنیا کی کوئی طاقت کے پاس نہیں۔ آپ تصویریں بنا سکتے ہیں، مجسمے بنا سکتے ہیں، شکلیں بنا سکتے ہیں، لیکن یہ جو روح ہے، جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، یہ کوئی نہیں ڈال سکتا اللہ کے علاوہ۔ تو فرمایا جب تک وہ اس تصویر میں روح نہیں ڈال دیتا اللہ تب تک اسے عذاب دے گا، اور وہ کبھی بھی روح نہیں ڈال سکے گا۔ تو کہتے اس بندے نے ایک لمبی سانس لی اور بہت زیادہ گھبرا گیا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیرا ناس ہو، اگر تو نہیں مانتا اور یہ کام کرنا ہی چاہتا ہے تو ایسی چیزوں کی تصویریں بنا جس میں روح نہیں ہے، مناظر فطرت کی تصویریں بنا، پیڑوں کی، پہاڑوں کی، دریاؤں کی، آسمان کی، سورج کی، چاند کی، اور جو اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں ان چیزوں کی تصویریں بنا جس کے اندر
روح نہیں ہوتی ہے، جان نہیں ہوتی ہے، جاندار کی تصویر نہیں بنا سکتا۔ کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ لوگ پہلے مجسمے بنا کر رکھتے تھے، بعد میں انہی مجسموں کی پوجا کرنا شروع کر دیتے تھے، اس لیے اس میں عبادت کا شبہ ہو سکتا تھا، اس لیے شریعت نے اس سے منع کیا۔ اسی طرح جب ہم اپنی بات کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنی بات میں پختگی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہم قسم کھاتے ہیں، ہم قسم کھا کر اپنی بات کو وزندار بناتے ہیں۔ اب ہمیں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اللہ کے علاوہ کوئی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ آپ قسم نہیں کھا سکتے، میرے ماں کی قسم، میری ماں کی قسم، میرے باپ کی قسم، میرے اولاد کی قسم، مسجد کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، تیرے سر کی قسم، اس کے سر کی قسم، کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ فرمایا قسم کھانا ہے تو کس کی کھانا ہے؟ اللہ کی قسم کھانا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک سے تعبیر کیا تھا۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ اب اللہ کے علاوہ کی قسم کھانا کیوں منع کیا گیا؟ اس میں عبادت کا شبہ ہو سکتا ہے، اس میں آپ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ کا سہارا لے رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کو قابل تعظیم سمجھ رہے ہیں، اس لیے آپ غیر اللہ کی قسم کھا رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا جہاں پر غیر اللہ کی تعظیم کی بات آئے گی وہ کام نہیں کر سکتے، اس کام کو ہم انجام نہیں دے سکتے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدفعلی لینے سے منع فرمایا ہے۔ بدفعلی کیا ہے؟ آپ کوئی کام کرنے جا رہے تھے، کوئی واقعہ ایسا ہو گیا اب یہ کام نہیں کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، فرمایا بدفعلی لینا شرک ہے، بدفعلی لینا شرک ہے، بدفعلی لینا شرک ہے۔ اور فرمایا من تطیر فقد اشرک، جس نے بدفعلی لی اس نے شرک کر دیا، اس نے اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو شامل کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اگر کسی سے ایسا کچھ ہو گیا تو کیا کرے وہ؟ تو کہے اس کو یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اللہم لا طیر الا طیرک، اے اللہ تیرے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں ہے، ولا الہ غیرک، اور اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بدفعلی لینے سے ہمیں منع کیا گیا۔ اب بدفعلی کیا ہے؟ بدشگونی کیا ہے؟ آپ راستے سے جا رہے ہیں، بلی آگے سے گزر جاتی ہے تو بہت سے لوگوں کا نظریہ کیا ہے اب ہمارا کام خراب ہو جائے گا، آگے نہیں جانا، آگے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ برا ہو جائے گا۔ اگر ہاتھوں میں چاقو لیا ہے، زمین پر گر گیا ہے، خالی قینچی چلا رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا کرنا جھگڑا ہونے کی علامت ہے، ایسا کریں گے تو جھگڑا ہو جائے گا۔ اگر داہنی آنکھ پھڑک رہی ہے اس کا مطلب کوئی اچھی خبر ملنے والی ہے، اگر بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے اس کا مطلب کوئی بری خبر آنے والی ہے، اگر ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے مطلب دولت آنے والی ہے، اگر ایک جوتی دوسرے جوتی کے اوپر چڑھ جاتی ہے مطلب سفر ہونے والا ہے، اگر کوا آ کر کے دہلیز پر یا چھت کے اوپر آواز لگا دے مطلب مہمان آنے والا ہے۔ یہ بدشگونیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اور جو کچھ نہیں ہوتا وہ بھی اللہ کے حکم سے نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز نہ آپ کا بھلا کر سکتی ہے، نہ آپ کا نقصان دے سکتی ہے، نہ آپ کو اچھائی دے سکتی ہے، نہ برائی دے سکتی ہے، نہ دولت دے سکتی ہے، نہ آپ سے دولت کو چھین سکتی ہے۔ بدفعلی سے ہمیں منع کیا گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع کیا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قبروں کو پختہ بنایا جائے، وان یقعد علیہا، اور اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ قبروں پر بیٹھ کر مجاوری کی جائے، وان یبنى علیہ، اور اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ قبروں کے اوپر عمارت بنائی جائے۔ یہ نبی کی حدیث موجود ہے۔ یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر جا کر شرک شروع ہو جاتا ہے، غیر اللہ کی عبادت شروع ہو جاتی ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدے شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنی مثالیں ایسی ہیں کہ عورتیں جاتی ہیں، جن عورتوں کو جانا وہاں پر حرام ہے وہ عورتیں جا کر کے وہاں پر سجدہ کر رہی ہوتی ہیں، وہاں پر جا کر مرادیں مانگ رہی ہوتی ہیں، ہاتھ پھیلا رہی ہوتی ہیں، ہمارا یہ کام کر دیجئے، ہمارا وہ کام کر دیجئے، ہم اس مشکل میں پھنسے ہیں، ہمیں نکال دیجئے، ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیجئے۔ کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کیا۔
صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جب یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے تو ہم آپ کا سجدہ کیوں نہ کریں؟ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صحابہ دوسرے ملکوں کا سفر کرتے ہیں، وہاں پر جا کر کے انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے عوام، وہاں کی رعایا، وہاں کے لوگ اپنے بادشاہوں کا سجدہ کرتے ہیں۔ تو صحابہ واپس آئے اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سجدہ کرنا چاہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہا ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنے بادشاہوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ تو دنیا کے بھی بادشاہ ہیں، آخرت کے بھی بادشاہ ہیں، جب دنیاوی بادشاہوں کو ان کی عوام سجدہ کرتی ہے انت حق و یسجد لک، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اگر کسی کی دنیاوی بڑائی کی وجہ سے اس کا سجدہ کیا جا سکتا ہے تو آپ تو دنیا کے بھی بڑے ہیں، آخرت کے بھی بڑے ہیں، اللہ نے دنیا کی بھی سرداری آپ کو دی ہے، آخرت کی بھی سرداری آپ کو دی ہے، تو جب دنیاوی بڑائی کی وجہ سے ہم دنیا والوں کو سجدہ، لوگ دنیا والوں کو سجدہ کر رہے ہیں تو ہم آپ کا سجدہ کیوں نہ کریں؟ آپ تو دونوں جہان میں سب سے بڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں مر جاؤں، میرا جب انتقال ہو جائے گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو کیا تم میری قبر کو آ کے سجدہ کرو گے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو فرمایا پھر میری زندگی میں بھی میرا سجدہ نہیں کر سکتے، میری زندگی میں بھی میرا سجدہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کریں، لیکن چونکہ میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے میں نے عورتوں کو حکم نہیں دیا ہے کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اب بتائیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں تو جو لوگ نبی سے کم درجے کے ہیں، جن کا مقام اور مرتبہ نبی کے درجے کے برابر، آپ کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، ہم ان کو سجدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر۔ یہ آخری زمانے میں آپ فرما رہے ہیں، جب آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، جب آپ مرض الموت میں مبتلا تھے، جب چند دنوں کے بعد آپ کا انتقال ہونے والا ہے، ایک دن آپ بیماری سے فاقہ پاتے ہیں اور فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول لعنت کیوں فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی زبان سے تو کبھی سختی بھرے جملے نہیں نکلتے، یہ لعنت والا جملہ جو سب سے خطرناک جملہ ہے، جو سب سے بڑی بد دعا ہے، لعنت سے بڑی بد دعا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا لعن اللہ الیہود، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اور کس کے اوپر؟ عیسائیوں پر۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ نبی کی زبان پر اتنے سخت الفاظ کیوں آ گئے؟ کیا غلطی ہے ان کی؟ کیا جرم ہے ان کا؟ کیا گناہ ہے ان کا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ لا تتخذوا قبری مسجدا، لیکن تم لوگ میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، تم لوگ میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا۔ بتائیے کیا کوئی مدینے میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ کر سکتا ہے؟ وہیں پر مار مار کے اس کا دماغ ٹھکانے لگایا جائے، کوئی نبی کی قبر کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو جب نبی کی قبر کا سجدہ نہیں ہو سکتا ہے تو نبی کے علاوہ کی قبروں کو کہاں سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ہی منع فرمایا کہ جس کے اندر شرک کی مشابہت ہے وہ ختم کرو، جو شرک کا سبب بن سکتا ہے اس کو یہ ختم کرو۔ فرمایا نمازی کے سامنے اگر تصویر لگی ہو تو فرمایا نماز پڑھنا حرام ہو جاتا ہے، نمازی کے سامنے اگر چراغ جل رہا ہو نماز پڑھنا حرام ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ دیگر قومیں چراغ جلا کر پوجا کیا کرتی ہیں، دیگر قومیں اپنے بتوں کی تصویریں لگا کر پوجا کیا کرتی ہیں، یہاں تک کہ اس حال میں بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے کہ ایک آدمی اپنا چہرہ نمازی کی طرف کر کے بیٹھا ہے تو نمازی اس کے سامنے نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اس میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے یہ آدمی اس کا سجدہ کر رہا ہے جیسے اور لوگ اپنے بادشاہوں کا سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو نمازی کے سامنے پیٹھ ہو تو سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر نمازی کے سامنے چہرہ ہو تو سجدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں عبادت کا شبہ پایا جاتا ہے۔ ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ میں وضو بھی ضروری ہے، کپڑے کی بھی پاکی، جو شرائط عام نمازوں کے لیے وہی شرائط نماز جنازہ کے لیے۔
قبلہ کا رخ بھی ہونا ضروری ہے. اللہ اکبر سے بھی نماز شروع کی جاتی ہے، لیکن نماز جنازہ میں صرف رکوع اور صرف قیام ہے، رکوع اور سجدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر سجدہ اس مردے کو کیا جا رہا ہے، یہاں پر شبہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر رکوع اس مردے کے سامنے کیا جا رہا ہے، اس لیے نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ نہیں رکھا گیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کوئی غلام اپنے آقا کو رب نہ کہا کرے. رب کے معنی عربی زبان میں مالک کے آتے ہیں اور رب کے معنی خدا کے بھی آتے ہیں. تو رب کے معنی کے اندر اشتراک پایا جاتا ہے، یہ خدا کے معنی میں بھی آتا ہے، مالک کے معنی میں بھی آتا ہے. اس لیے شبہ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی انسان اپنے مالک کو رب نہ کہے، اپنا آقا کہے، اپنا بڑا کہے، اپنا ذمہ دار کہے، لیکن اس کو اپنا رب نہ کہے. اور اسی طرح فرمایا کوئی مالک اپنے غلام کو عبد نہ کہے. بہت سے لوگ اپنا نام لگ لیتے ہیں نا، عبد النبی، عبد المصطفیٰ، عبدو یہ عبد وہ، تو جو عبد کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دیتے ہیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقل احدکم عبدی و امتی، تم میں سے کوئی انسان اپنے غلام کو عبدی نہ کہے، عبد نہ کہے، اور کوئی انسان اپنی باندی کو امتی نہ کہے. کیونکہ فإنکم کلکم عباد اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے بندے ہو. وکل نسائکم اماء اللہ، اور تمہاری ساری عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں. تم اپنے غلام کو پکارنا تو کیسے پکارو؟ یہ کو غلامی، فتایا، فتاتی، یہ کہا کرو. خادمی کہا کرو، خادمتی کہا کرو، ان الفاظ سے یاد کیا کرو. عبد کے لفظ سے اپنے غلام کو یا باندی کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ عبد کے معنی بندے کے بھی آتے ہیں اور عبد کے معنی غلام کے بھی آتے ہیں. اس میں بندے کا بھی معنی پایا جاتا ہے، غلام کا بھی معنی پایا جاتا ہے. تو ایک معنی کے اعتبار سے اس کے اندر شرک کی بو آتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو غلام جو ہے عبد کہنے سے منع فرمایا ہے. تو یہ تمام واقعات اور تمام جو میں نے مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور یہ تمام جو صورتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس میں ہمیں یہی سمجھایا گیا ہے کہ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. یعنی جس چیز کے اندر بھی اللہ کے علاوہ کی عبادت کا شبہ پایا جائے گا، اس چیز کی ہم عبادت نہیں کر سکتے، اس چیز کی ہم پوجا نہیں کر سکتے، اس چیز کو ہم اپنا معبود نہیں سمجھ سکتے. ہم کسی چیز سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھ کو معبود بنا لے. مثال کے طور پر ہم ماں سے محبت کرتے ہیں. کون بدبخت ہوگا جو اپنی ماں سے محبت نہیں کرتا؟ ماں سے محبت کرتے ہیں، ان کی خدمت کا حکم شریعت نے ہمیں دیا ہے، ان کو تکلیف نہ پہنچانے کا حکم شریعت نے ہمیں دیا ہے. فرمائے وہی تمہاری جنت، وہی تمہاری دوزخ ہے. جو ان کو تکلیف پہنچاتا ہے اللہ کو ناراض کرتا ہے. اور فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے. اگر کوئی اپنے باپ کو ناراض کرتا، اپنا دروازہ بند کر دیتا جنت کا. اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. ہم ماں باپ کی سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے تعلق رکھتے ہیں، ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کو معبود نہیں مانتے. بیوی ہے، بیوی سے ہم محبت کرتے ہیں. بیوی سے محبت کرنا قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم حدیث ہمیں دیتی ہے. فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اپنے گھر والوں کی خبر گیری رکھتا ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتری سے پیش آتا ہو. اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. تو بیوی سے محبت بھی کریں گے. اگر بیوی کی حرمت پر، بیوی کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قتل دون عرضه فهو شہید، ہم اس کی جان لینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. اور اگر اس مقابلے میں ہماری بھی جان چلی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان اپنی عزت کی حفاظت میں شہید ہو جائے، قتل کر دیا جائے، وہ شہید کا مقام پاتا ہے، شہادت کا مقام پاتا ہے. بیوی سے محبت کریں گے، لیکن بیوی کو محبوب تو کہیں گے، معبود نہیں کہیں گے. اولاد سے محبت ہوتی ہے. اولاد کے لیے انسان کیا کیا قربانی نہیں دیتا. غیروں کی جوتے چپل بھی اٹھانے کو تیار ہوتا ہے، غیروں کے گھر میں جھاڑو لگانے کو بھی تیار ہوتا ہے، غیروں کی ڈانٹ بھی سہتا ہے، سب کچھ سہتا ہے اولاد سے محبت میں. لیکن اولاد محبوب تو ہوتی ہے
معبود نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک سے بھی ہماری محبت ہماری فطرت میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو مکے سے باہر کھڑے ہو کر کے آپ نے مکے کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، واللہ یا مکہ انک لخیر البلاد الی اللہ، اے مکہ تو اللہ کے تمام شہروں میں سب سے بہترین شہر ہے، وَأَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے تمام شہروں میں سب سے محبوب ترین شہر ہے۔ لیکن اگر یہ قوم نے، اس مکے کے رہنے والوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا ہوتا، میں ہرگز مکے کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ یہ مکے سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ وطن سے محبت کریں گے لیکن معبود وطن کو نہیں مانیں گے، وطن کی عبادت نہیں کریں گے۔ اسی طرح ہر چیز کو ہم دیکھیں گے، نبی سے محبت ہے، نبی کی حرمت پر جان بھی قربان، اولاد بھی قربان، مال بھی قربان۔ ہم کہتے ہیں فداء ابی و امی، نبی کی محبت میں ماں باپ بھی قربان، ہر چیز قربان، لیکن نبی کو محبوب سمجھتے ہیں، معبود نہیں سمجھتے۔ معبود صرف ایک اللہ کو سمجھتے ہیں۔ اصل عنوان تک آتے آتے پھر وقت ختم ہو گیا۔ مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ ہم جو شروع میں نے بات کہا کہ ہمارے ملک میں جان بوجھ کر ایسی چیزیں مسلمانوں پر تھوپنے کی کوششیں کی جا رہی ہے جس سے مسلمانوں کے عقیدے توحید پر ضرب پڑتی ہے، مسلمانوں کے عقیدے توحید پر مار پڑتی ہے۔ اس لیے یہ ساری مثالیں، یہ ساری وضاحتیں آپ کے سامنے کرنی پڑی تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم ہر چیز سے محبت تو کر سکتے ہیں، اولاد سے، ماں باپ سے، گھر بار سے، بیوی بچوں سے، وطن سے، ہر چیز سے محبت کر سکتے ہیں، لیکن عبادت ہم کسی کی نہیں کر سکتے، عبادت صرف اللہ کی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اصل موضوع آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جو چیزیں ابھی ہمارے ملک میں جو نعرے لگوائے جا رہے ہیں، چاہے وہ اسکولوں میں ہو یا سر عام علی الاعلان روڈوں پر مسلمانوں پر تھوپنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، چاہے وہ وندے ماترم ہو، بھارت ماتا کی جے ہو، یا اس طرح اور جو چیزیں ہمارے اوپر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں آپ کو یہی ثابت کرنا چاہتا ہوں میں کہ ان کے اندر غیر اللہ کی عبادت کی بات کہی گئی ہے، غیر اللہ کی پوجا کی بات کہی گئی ہے، غیر اللہ کی وندنا کی بات کی گئی ہے۔